السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہو، میں اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتا ہوں۔ مسلمان بھائیوں، آج ہم نے چاہا ہے کہ امانت کے تعلق سے کوئی بات کہی جائے۔ امانت ایک ایسا لفظ ہے جو بہت ساری چیزوں پہ مشتمل ہے۔ امانت ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اگر ایمانداری ہماری زندگی میں نہ ہو تو پھر مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایمانداری یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ خیانت نہ کریں، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو ادا کرتے رہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائیں، صرف وحدہ لا شریک کی بندگی کریں اور اسی کی عبادت کریں۔ ہماری تخلیق اسی مقصد سے ہوئی ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں اور اس کو ایک مانیں اور جانیں۔ اللہ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اکیلے ہم کو اللہ مانیں اور جانیں۔ اس میں خیانت اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اس میں خیانت کا مطلب آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کی بندگی کرنا، کسی اور سے لو چاہنا، کسی اور سے مدد طلب کرنا، اور اللہ رب العزت کے جو اختیارات ہیں وہ کسی اور کو بھی دینا اور کسی اور کے اندر بھی ان اختیارات کو سمجھنا، یہ صحیح اور درست نہیں۔ توحید ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ خیر، یہ بھی امانت کے زمرے میں آتا ہے، اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے اور اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، جو بندے کو تکلیف دی گئی ہے، جس کام کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جس سے روکا گیا ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو زمین پہ، آسمان پہ، پہاڑوں پہ اس کو پیش کیا، سب ڈر گئے، انہوں نے انکار کر دیا، ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ انسان نے اس کو اٹھا لیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس نے اپنے پر ظلم کیا، نادان تھا۔ یہ اس لیے تاکہ جو لوگ زبان سے صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ مرد و عورت ہوں، یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں یا شرک کرنے والیاں ہوں، اللہ ان کو عذاب دے۔ اور اگر اس کو نبھانے میں جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو نبھانے میں کہیں کوتاہی ہو گئی یا کہیں کوئی غلطی ہو گئی سچے پکے مسلمان مردوں اور عورتوں سے، تو اللہ ان کے توبے کو قبول فرما لے، کیونکہ اللہ رب العزت خوب توبہ قبول کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، امانت یہ بھی ہے جس کے ہم ذمہ دار بنائے گئے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا۔ گھر میں بیوی کو امین ہونا چاہیے، شوہر کی خائن نہ ہو، شوہر جس چیز کا حکم دے اس کو کرے، اور جس چیز سے روکے وہ رکے، اس کے بچوں کا خیال کرے، پنج وقتہ نماز کی ادائیگی کرے، روزے رکھے،
اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کے آبرو کی حفاظت کرے۔ اور کتنی اچھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت یہ کر لے جائے قیامت کے دن جنت اس کے لیے کھول دی جائے گی، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو مسلمان بھائیوں، امانت کی یہ فضیلت ہے، اور وہیں خیانت کے بہت بڑے نقصانات ہیں، چونکہ منافق خائن ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، زبان سے اس مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کا تابع دار ہوں، لیکن دل سے شریعت اسلامیہ کو نہیں مانتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں بیان کی، اس کی نشانیاں بیان کی۔ انہیں نشانیوں میں سے ایک چیز یہ ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کوئی امانت دی جاتی ہے منافق کو تو اس میں خیانت کر دیتا ہے، خرد برد کر دیتا ہے، بے ایمانی کر دیتا ہے۔ امام امانت دار ہے نماز کا، اس کے اندر خیانت نہ کرے، صحیح طریقے سے پڑھائے۔ ایسے ہی سب لوگ اپنی زندگی میں امانت دار اگر ہوں تو بہت سارے غلط چیزوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ امین ہوتا ہے، منافق کی صفت یہ ہے کہ وہ خائن ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ اچھی صفت اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو بنیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں امانت دار بنائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اس کے اندر اگر کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کرے، اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، اور ان امانتوں کو، جن امانتوں کو اللہ نے ہم لوگوں کے کندھوں پہ ڈال رکھا ہے، اس کو حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔